السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں عاشوراء کے دن کھانے میں وسعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوم عاشوراء کو اپنے بال بچوں پر کھانے و پینے کی وسعت کی تو خدا تعالی پورے سال بھر روزی میں اضافہ کریں گے. رقم الحدیث شعب الایمان میں 3512. یہ جو ہے بہن کا سوال ہے کہ آیا یہ صحیح ہے، ثابت ہے؟ کیا یہ ثابت ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ ثابت نہیں ہے. یہاں جو روایت شعب الایمان کی نقل کی ہے، امام بہقی نے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 1389 پہ اس حدیث کو بیان کیا ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور اس کو بیان کرنے کے بعد اس کا حوالہ نمبر دیا ہے بہن نے 3512. اس کے بعد کہتے ہیں اسنادہ ضعیف. ضعیف. خود امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کرتے ہوئے کہا اس کی سند ضعیف ہے. خود جو ہے اس کو امام بہقی نے خود کہا. اسی طریقے سے ایک روایت عبداللہ مسعود سے بھی یہ مروی، جس کو ابن حبان نے المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ 446 پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں حیثم بن شداخ یہ جو ہے عامش سے جو روایت جو کرتے ہیں وہ بڑی ہی مصیبتیں روایت کرتے ہیں اور جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں. ان سے احتجاج کرنا، ان کی روایت بیان کردہ روایت سے استدلال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یروی کہتے ہیں یروی یعنی العامش الطامات پھر روایات جو ہے. اور اسی طرح موضوعات ابن الجوزی میں، امام ابن الجوزی نے جلد نمبر 2 صفحہ 522 پر 72 پہ اس کو جو ہے 572 صفحے پر اس کو موضوع قرار دیا، من گڑھت. اسی طرح ترتیب الموضوعات میں امام ذہبی نے حدیث نمبر 182 پہ کہا اس میں حیثم بن شداخ ہے جو ساقط الاعتبار ہے، جس کی روایت. اسی طرح میزان الاعتدال میں جلد نمبر 4 صفحہ 326 پر بھی امام ذہبی نے یہی بات لکھی ہے. اور ابن حبان کے قول کو ذکر ہے کہ یروی الطامات لا یجوز ان یحتج بہ، جیسے احتجاج کرنا اس طرح کرنا جائز ہی نہیں ہے. اسی طرح لسان میزان میں امام حافظ بن حجر نے جلد نمبر 8 صفحہ 366 پر کہا یہ محفوظ نہیں ہے. اور اسی طرح ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ 362 نمبر پہ کہا ہے اس میں کہ حیثم الصداق ہے جو عامش سے جو ہے الٹی سیدھی روایتیں بیان کرتا ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں، جھوٹی روایتیں بیان کرتا. یہ موضوع. اسی طرح ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی لوگوں نے روایت کی ہے، جیسے معجم الاوسط جلد نمبر 9 صفحہ 120 پر یہ روایت ہے. اور جس کے بارے میں جو ہے امام طبرانی کہتے ہیں لا يروى هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري الا بهذا الاسناد، کہ یہ روایت سے ابو سعید سے صرف اسی سند سے مروی ہے اور اس میں محمد بن اسماعیل الجعفری جو ہے یہ تنہا ہے، متفرد ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا اس روایت میں نہیں ہے اور یہ ضعیف راوی ہے. اصلاح المساجد میں کی تحقیق میں علامہ البانی صفحہ جو ہے 166 پہ کہتے ہیں کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے. حافظ بن حجر امالی المطلقہ میں نمبر 28 پہ کہتے ہیں عبداللہ بن سلمہ الربعی جو ہے ابو زرعہ نے ضعیف کہا ہے اور اس کے دوسرے راوی محمد الجعفری کو ابن حاتم نے ضعیف قرار دیا. مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی جلد نمبر 3 صفحہ 192 میں فرماتے ہیں پھر اس میں جو ہے محمد بن اسماعیل جعفری ہے
اور ابو حاتم نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، ابو حاتم نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت کی جاتی ہے جس کو قیلی نے الضعفاء الکبیر جلد نمبر 465 پر نقل کیا ہے، کہا یہ محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابن الجوزی نے جلد نمبر 2 صفحہ 562 الموضوعات میں جو ہے کہا ہے کہ لا یشک عاقل فی وضعہ، اس کے موضوع ہونے میں کسی عاقل کو شک نہیں۔ اور ان تمام روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 26 صفحہ 251 پر کہتے ہیں موضوع، یہ موضوع ہے، من گڑت روایت ہے، اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں من گڑت۔ اور اسی طرح تحفۃ الکریمہ میں تحفۃ الکریمہ صفحہ نمبر 94 پر ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رویا من وجوہ متعددہ لا یصح منها شیء، یہ متعدد وجوہ سے مروی ہے لیکن کوئی بھی شے صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں۔ اور حضرت عمر سے کا قول کے حیثیت سے بھی یہ مروی ہے کہ حضرت عمر نے کہا، لیکن اس کی سند میں بھی مجہول راوی ہے جو معروف نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ بن رجب نے لطائف المعارف 112 نمبر پر جو ہے یہی بات کہی ہے کہ یہ تمام روایتیں موضوع ہیں، اس میں سے کوئی بھی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح علامہ تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ 300 فرماتے ہیں موضوع مکذوب، یہ عاشورہ کے دن اولاد پر وصیت کرنے والی جو روایت ہے یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے منہاج السنہ جلد نمبر 8 صفحہ 149۔ تو اس طریقے سے یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔